अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ये व्लॉग जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौर से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं लाहौर आ चुकी हूँ और मैंने ट्रैवलिंग का व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया था। तो बस जी लाहौर पहुँचने के बाद जिस दिन हम पहुँचे थे बस उसी दिन थी हमारी अफ्तार। तो हम चले गए थे अफ्तार पे और ये मैं अफ्तार पार्टी पे जा रही हूँ। ये जी लाहौर की रोड्स मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। आज जी मैंने अर्शमान ज़हूर के बाबा के सेम ड्रेस प्रेस किए थे, ब्लैक शलवार कमीज़। और जो मैंने ड्रेस पहना था थोड़ा बहुत मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये ड्रेस जी मुझे गिफ्ट मिला था। बहुत 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 प्यारा ड्रेस और मुझे बहुत पसंद है। और ये कलर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। तो यहाँ पर जी इतना रश था, इतना रश था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं विंडो की जिस साइड पे बैठी हुई थी ना उस तरफ इतना सनी था, इतना सनी था जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस मैंने कहा मैं अपनी सैंडल भी आपके साथ शेयर करूं और अपना ड्रेस भी। ये मैंने बैंगल्स पहनी हुई हैं जो कि मेरी मामा लेकर आई थी सऊदीया से। और ये ड्रेस मुझे गिफ्ट मिला था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो बस हम रवां दवां हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अफ्तार पार्टी पे। आप यकीन करें इतना लंबा सफ़र था, इतना लंबा सफ़र था, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई खेत, कोई गली, कोई सड़क नहीं हमने छोड़ी होगी जिस पे से हम गुज़र के नहीं गए। एनीवेज़ ये अर्शमान का मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। ये सो चुका था मेरे पास आकर मेरी गोदी में। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरा बेटा ब्लैक शलवार कमीज़ में कितना प्यारा क्यूटू म्यूटू लग रहा है। और मुझे इसको देख के वो गाना याद आया, अज काला जोड़ा पास साड़ी फरमैश थे। हाँ जी बिल्कुल उसी खुशी में मैंने अपने बेटे को आज बनाया है काला जोड़ा और अपने बेटे के बाबा को भी बनाया है काला जोड़ा। तो बस जी ये हम आ चुके हैं और ये फाटक पे ट्रेन आ रही थी और फाटक बंद था और ट्रेन ऐसे चल रही थी गधा गाड़ी भी इससे तेज़ चलती होगी। एनीवेज जी जैसे कि मैंने आपको बताया रास्ता बड़ा लंबा था और तकरीबन हम 1 घंटे के बाद अपनी मंजिल पे पहुँचे थे। और मैं इतनी थक चुकी थी, इतनी थक चुकी थी, आप खुद यकीन करें। रात को 1 बजे वाली गाड़ी से मैं इस्लामाबाद से लाहौर आई और लाहौर आने के बाद तकरीबन 3 बजे दोबारा मैं क्या कहते हैं मैं लाहौर पहुंची थी 7 o'clock तक। 7 o'clock तक लाहौर पहुंची। फिर थोड़ी बहुत मैं फैमिली के साथ बैठी, गॉसिप वगैरह किया, बातें शातें की। फिर मैं सो गई, फिर मैं उठी, फिर मैं तैयार हुई और तैयार होने के बाद फिर क्या कहते हैं जी मैं अफ्तार पार्टी पे चली गई थी। और मुझे इतनी थकावट हुई थी जिसकी कोई हद नहीं, रोज़ा भी रखा हुआ था। तो बस जी ये आपसे बातें शातें करते कराते हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक। और ये हम जा रहे हैं एक फार्म हाउस पे थी जी इफ्तार पार्टी। और ये इफ्तार पार्टी दी थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो कि मिड में है, यानी कि मेरी सबसे बड़ी से जो छोटी सिस्टर इन लॉ है ना उन्होंने दी थी। मेरी सब सिस्टर इन लॉ मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं। तो जो सेकंड नंबर वाली है ना उनके फार्म हाउस पे ये इफ्तार पार्टी थी। तो कुछ उन्होंने बर्ड्स रखे हुए थे, एनिमल्स थे। तो बस बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और मेन्यू की मैं क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि इफ्तार करते करते अंधेरा हो चुका था। और बस फिर आपको पता है जब गेट टुगेदर होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर तरीके से वीडियोस बना सकें। लेकिन मैंने जैसे कि अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों की प्रॉपर वीडियो शेयर करनी होती है। तो आप मेरी फैमिली हैं तो मैंने आपके साथ अपने बच्चों की रूटीन शेयर की। यहाँ पर जी बच्चे खेल भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और यहाँ पर जी अर्शमान को लग गई थी कफ़ और उसकी बहना उसको इतने प्यार से पानी पिला रही थी। तो बस फिर उसके बाद इफ्तार करने के बाद मैंने थोड़ी सी चहलकदमी की तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा ये जो मेरा जूता है ना ये इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है कि आपको फ़ील ही नहीं होता कि आपने जूता पहना हुआ है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं हील वाला जूता पहन जाती हूँ। फिर मैंने सोचा इस टाइम मैं यही सोच रही थी कि मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने हील वाला जूता नहीं पहना। तो ये जी इफ्तार पार्टी से हम घर आ चुके थे और उसके नेक्स्ट डे थी फिर मेरी इफ्तार पार्टी जो थी कि मेरी थर्ड वाली सिस्टर इन लॉ के घर, यानी कि मेरे हस्बैंड की जो हस्बैंड से बड़ी सिस्टर है उनके घर। और हम उनके घर जा रहे थे रायवन। ये मैं रायवन जा रही हूँ, वो मैं बहरिया टाउन गई थी। और
کیا کہتے ہیں یہ جی میں نے اور میرے دیور نے ایک پک بنائی تھی. میں نے سے کہا چلو ہم ایسے نا ایک پک بناتے ہیں. تو جی یہ تھا میرا سیکنڈ ڈے کا ڈریس. یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اپنا ڈریس. تو بس میں نے نا ڈریسز کوئی بھی نا اسلام آباد میں نہیں پہنے, میں نے بھی اسٹچ کروائے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں اسلام آباد بھی کہیں بھی جاؤں تو میں زیادہ تر عبایا ہی پہنتی ہوں. تو یہاں پر جب میں اپنے فیملی کی طرف جا رہی تھی تو پھر میں نیو ڈریسز پہن کے جا رہی تھی. نیو ڈریسز میں اس لیے پہن کے جا رہی تھی کہ میں نے آنے سے پہلے ہی اسٹچ کروائے تھے اور پھر مجھے مل گئے تھے. تو جی میں نے پھر اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے ان کے ساتھ ایک کھڑے ہو کے پک بنوائی تھی جو کہ بڑی پیاری آئی تھی. اور یہ ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ پک بھی میری سسٹر ان لا کے گھر کی تھی. اور یہاں پر جی ماشاءاللہ بچوں نے رونقیں شونقیں لگائی ہوئی ہیں, ٹوائز والی باسکٹ پوری ادھم کر دی اور کھیل رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ یہ بھی چھوٹی سی فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے سوچا, پہلے میں سوچ رہی تھی میں کیا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں افطار پارٹی پہ گئی, بہت چھوٹے سے کلپس تھے. لیکن میں نے کہا کہ جہاں میں آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں, اپنی ہر روٹین شیئر کرتی ہوں, تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ میں 2 افطار پارٹیز پہ گئی تھی اور وہ دونوں ایک ڈے بائی ڈے تھی. تو بس تھکاوٹ بہت زیادہ ہوئی تھی. یہاں پر ہم نے کیا تھا اسٹے, یعنی کہ یہاں پر ہم نے اسٹے اس طرح سے کیا تھا کہ ہم افطار سے پہلے گئے تھے اور ہم سحری کر کے گھر واپس آئے تھے. تو یہاں پر جی بچے کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, مستی کر رہے ہیں, فل انجوائمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جی اپنے کزنس کے ساتھ ہور کر رہی ہے انجوائے. اور ارشمان بھی فل کھیل رہا ہے. ارشمان کو یہاں مل چکی تھی اپنی کارز, تو بس وہ کارز کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا. تو یہاں پہ بچوں سے کہہ رہی تھی آپ لوگ کر دو بائے بائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارشمان آپ کو بائے بائے کر رہا ہے اور ساتھ اس نے اپنے ارد گرد کتنی کارز رکھی ہوئی ہیں. بہت انجوائے کیا, بہت مزہ کیا, بہت فن کیا ہم نے اور بہت سی باتیں کی. کافی دیر کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی, کافی دیر کے بعد ہوئی تھی. بیچ میں ایک فیملی ویڈنگ پہ ہوئی تھی ہماری, میرے ان لاز میں ایک شادی آئی تھی وہاں پہ ہوئی تھی, لیکن اس طرح سے بات چیت نہیں تھی ہو سکی. تو بس وہ بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا, بچوں سے بھی ملاقات ہوئی. اور ہور بھی اپنی پھپھو سے مل کے بہت خوش تھی کیونکہ اس کا اپنی اس پھپھو کے ساتھ کافی پیار ہے, کافی اٹیچمنٹ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہور اپنی آنی سے بہت اٹیچ ہے اور اس گھر میں وہ اپنی اس پھپھو سے کافی اٹیچ ہے. تو بس وہ بہت زیادہ خوش تھی. میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں جی کہ ہم سحری کرنے کے بعد یہاں سے نکل آئے تھے, یعنی کہ ہم رائے ونڈ سے لاہور کی طرف رواں دواں تھے. ہم لوگ ایک دن پہلے افطاری پہ گئے تھے, افطاری کی, ٹائم سپینڈ کیا, بہت باتیں وغیرہ کیں اور سحری کر کے پھر ہم نکل آئے. سحری کر کے جی ہم اس لیے نکل آئے تھے کیونکہ پھر اگر ہم سو جاتے پھر اٹھ کر نکلتے تو کافی دھوپ ہو جاتی, گرمی ہو جاتی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ سے روزے چل رہے ہیں تو تھوڑی بہت تیاری تھی عید کی کرنی, اور وہ ظاہر سی بات ہے گھر بھی ٹائم سپینڈ کرنا تھا اپنے ان لاز کے ساتھ. تو بس پھر ہم لوگ سحری کر کے نکل آئے. بہت اچھا موسم تھا, صبح ہلکی خوشبو بھی آ رہی تھی اور تھوڑی سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. تو ہم نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور ہم گھر آ گئے. یہاں پر میں اب کیا بتاؤں, 3 دن سے سفر میں اتنی تھکاوٹ ہے, سر اتنا بھاری ہوا ہے, اتنی چائے وغیرہ پینے کے بعد, پیناڈول کھانے کے بعد بھی سر اتنا درد کر رہا ہے. اور ایسے جیسے ابھی بھی لگ رہا ہے جیسے ٹرین میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ایسے ٹرین کی جھٹکی نہیں لگ رہی ہوتی, آہستہ ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں اسلام آباد سے لاہور آئی, پھر اسی دن میں افطار پارٹی پہ چلی گئی, پھر وہاں سے آئی, نیکسٹ ڈے میں ادھر آ گئی, پھر یہاں افطار پارٹی کی, اور اس کے نیکسٹ ڈے سحری کو پھر اب میں لاہور واپس جا رہی ہوں رائے ونڈ سے. تو بس سفر پہ ہی لگی ہوئی ہوں. پھر ظاہر بات ہے یہاں سے جاؤں گی تو پھر 1-2 ہی روزہ رہ جائے گا, اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے چاند رات, پھر عید کے بعد پھر واپس لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. تو بس سفر ہی سفر چل رہا ہے. اور میں اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر واپس جا کے ہی چکر اتریں گے اور سفر ختم ہوگا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہیں آؤ تو پھر ظاہر بات ہے ملنے بھی جانا ہوتا ہے. اور میں کافی دیر کے بعد اپنی سسٹر ان لاز کی طرف گئی تھی. آئی تھنک میں اپنی بڑی سسٹر ان لا کے گھر گئی ہوں, ان کے گھر نہیں گئی بلکہ ان کے فارم ہاؤس گئی ہوں, کافی دیر بعد گئی ہوں. اور جو میرے ہسبینڈ سے بڑی سسٹر ان لا ہے ان کی طرف تقریباً میں 3 سے 4 سال بعد گئی ہوں. اس کے بعد ہم گھر آ گئے کافی
اسٹے وغیرہ کیا، روزہ کھولا۔ روزہ کھولنے کی آپ کے ساتھ ولاگ نہیں شیئر کر سکی کیونکہ افطاری میں کافی کچھ میں نے اور میری بھابھی نے مل کے بنایا تھا۔ یہاں پر جی سحری کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے کہا تھوڑی سی اپنے لاس کے گھر کی سحری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چائے رکھ لی ہوئی تھی، چائے بن رہی تھی، اور یہاں پر جی ہم بنا رہے تھے روٹیاں۔ موسٹلی لوگ یہاں پہ دیسی گھی والی روٹیاں کھاتے ہیں، کوئی ایک دو ہی پراٹھا کھاتا ہے۔ تو یہاں پر جی ہم لوگ پیڑے شیڑے بنا کے رکھ رہے تھے۔ پیڑے میری بھابھی بنا رہی تھی، روٹیاں میں پکا رہی تھی ساتھ ساتھ۔ آج جی میں نے بنائی تھی شاہی دال، یعنی کہ ماش کی دال وتھ چکن، بون لیس چکن، یہ میں نے پکایا تھا سحری کے لیے۔ تو بس میں اس کو گرم وغیرہ کر رہی تھی۔ یہاں پر پیڑے بنا کے رکھ لیے تھے اور سحری کا ٹائم تھا، اور میں یہاں پر یقین کریں یہی سوچ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ سب سے اینڈ پہ مجھے چائے دینا، جتنی چائے بچے گی ساری مجھے دے دینا تاکہ میں جتنی چائے ہو سکے پی اور میرے چکر اترے۔ یہاں پر جی روٹیاں شوٹیاں ہم گرم کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ لاہور کی سحری۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہاں پر آپ کو دکھاتی چلوں دال یہ میں نے گرم کی ہے، یعنی کہ اس کو تڑکا لگایا ہے۔ اس کے بعد جی یہاں پر ہو چکا ہے، یہاں پر جی افطاری سے فارغ ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج یہی کشمکش تھی کہ شاید روزہ کل ہوتا ہے یا عید ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جی اعلان ہو چکا ہے کہ کل عید ہے، تو بس بھاگم بھاگ میں کام شام ہو رہا ہے۔ اور یہ میری بیٹی کو لگ رہی ہے مہندی، پیاری سی میری بیٹی کو، تو میں نے کہا کیوں نہ چاند رات کی تھوڑی سی جھلک آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو دکھاؤں گی ہم چاند رات پر کیسے مہندی لگاتے ہیں۔ تو یہ میری مہندی لگا رہی ہے بیٹی۔ بچوں کو پہلے مہندی اس لیے لگا کے فارغ کرتے ہیں کہ بچے آرام سے سو جائیں، پھر اس طرح بچے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ تو میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اپنی مہندی کی ویڈیو اور پکس بنواؤ تاکہ میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ کو میری طرف سے اور میری بیٹی کی طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے چاند رات بہت بہت مبارک ہو، اور آپ سب کو ہماری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔ اپنا بہت رکھیے گا خیال، اور آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک رکھیں اپنا خیال، اپنے دعاؤں میں رکھیں ہمیں یاد، اور میرے بچوں کو خاص طور پر میری طرف سے تمام مسلمانوں کو ایڈوانس عید مبارک۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔